अस्सलामु अलैकुम। आज की इस क्लास में आप सब का खैर मकदम है। आज हम दिया शंकर नसीम की मशहूर ज़माना मसनवी गुलजार नसीम के एक हिस्से यानी एक किस्से का ज़िक्र करेंगे। आवारा होना बकावली का ताजुल मुल्क गुलचैन की तलाश में, जिसमें ताजुल मुल्क बकावली का फूल चुराता है और फिर बकावली रंज व गम में मुब्तला हो जाती है। मगर मसनवी का मुताला करने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि दिया शंकर नसीम की ज़िंदगी और उनकी शायरी और मसनवी के बारे में आपको जानकारी दूँ। दिया शंकर नसीम को नाम था और नसीम वो तखल्लुस रखते थे। वो कश्मीर के एक मुतक़द ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। लखनऊ इनका वतन था। ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की। नसीम ने सिर्फ ज़िंदगी की चंद ही बहारें देखी। कहा जाता है कि नसीम जो हैं, दिया शंकर नसीम, इन्होंने ज़िंदगी की कुछ ही झलकें देखी, यानी बहुत कलील ज़िंदगी इन्होंने दुनिया में गुजारी। जो इनकी वलादत 1811 में हुई लखनऊ में और वफ़ात जल्दी ही 1845 ईस्वी में हुई। नसीम सिर्फ अपनी एक ऐसी मसनवी की बदौलत हयाती जावेदानी पा गए, यानी कामयाब हो गए। गरचे उन्होंने और भी असनाफ़ सुखन में तबा आजमाई की, मगर इनको सिर्फ गुलजार नसीम जो मसनवी हैं की बदौलत शोहरत नसीब हुई। मज़कूरा नज़म में गुल बकावली के किस्से को बयान किया गया है। इख्तिसार और माने अफरीनी इस नज़म की खुसूसियत हैं। तर्ज अदा साफ़ और शाइस्ता है। तो ये थी मुख्तसर जानकारी दिया शंकर नसीम की। अब हम उनकी मसनवी का मुताला करेंगे। मसनवी का मुताला करने से पहले मैं आपको इसमें जो मसनवी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज, गैर मानूस अल्फाज होते हैं जो या तो हमारे जहनों में नहीं होते हैं या हमें समझना नहीं आते हैं। तो उनके माने में आपके सामने रखूँगा। जैसे कि खामा कहते हैं कलम को। आलम गम, गुंचे सुबह की कली, गुल अदम फूल जैसा जिस्म, निगहत खुशबू, जल देना दुख देना या जलन पैदा करना, मशकें कसना बांधना, गबरग फूल की पत्ती, दस्तावेज़ तहरीर यानी सबूत,
خاتم انگوٹھی، دامہ دامن، تخت باغ کا حصہ، گل کھلنا، عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا، تازیانہ کوڑا، خواصیں حوریں یا نوکرانیاں، نگاہ باراں، نظر دوڑانا، زبان درازی، گستاخی یا بد زبانی، غفلت، لاپرواہی، موبر اندراب، رونگڑے کھڑے ہونا، کف ہتھیلی، دست برو، چور، عریاں، ننگا، مثل بعد، ہوا کی طرح، جل، دھوکہ یا فریب یا دغا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو اس مثنوی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں تو ان کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو اب ہم مثنوی کا مطالعہ کریں گے۔ گل کا جو عالم چمن چمن ہے، گل کا جو عالم چمن چمن ہے، یوں بلبل خامِ نغمے زن ہے۔ یہ مثنوی جو ہیں یہ بقاولی آہوزاری کرتی ہیں جب پھول غائب ہو جاتا ہے باغ سے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ گل کا جو عالم ہے چمن چمن ہے، یعنی گل کے یعنی پھول کے چرائے جانے کے غم میں تمام گلشن یعنی چمن جو ہیں غمزدہ ہیں۔ یوں بلبل خامِ نغمے زن ہے، اور میرے قلم کا بلبل یعنی میرے قلم کا جو یہ غم ہے، قلم کا بلبل یہ غم کا گیت گا رہا ہے، یعنی حال بیان کر رہا ہے، یعنی جو حالت گل کے پھول کے غائب ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے اسی کا احوال بیان کیا جا رہا ہے۔ گنچے نے وہ پھول جب اڑایا، اور گنچے صبح کھلایا۔ پھول توڑنے والے نے، متکلم کہتے ہیں کہ پھول توڑنے والے نے جب پھول توڑا، گلچے نے وہ پھول جب اڑایا یعنی توڑا، اور گنچے صبح کھلایا اور چلا گیا، اور باغ سے چلا گیا تو صبح ہو گئی، تو صبح ہوئی۔ وہ سبز باغ خواب آرام، یعنی وہ بقاولی گل عدم۔ بقاولی سبز خوابوں کی طرح نہایت آرام سے پھولوں جیسا بدن لیے اپنے بستر پر سو رہی تھی، یعنی بقاولی جو تھی وہ اپنے نرم بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ سبز خوابوں سے مراد جلی ہوئی سبز گھاس ہے۔ جاگی مرغ سحر کے گل سے، اٹھی نگہت سی فرش گل سے۔
متکلم کہتے ہیں جاگی مرغ سحر کے گل سے. جب مرغ سحر نے یعنی مرغے نے جب صبح اذان دی تو اس آواز سے بقاولی جاگ گئی. جاگی مرغ سحر کے گل سے یعنی مرغے کی آواز بانگ کی وجہ سے بقاولی جاگ گئی یعنی اٹھ گئی، ہوشیار ہو گئی. اٹھی نگہت سی فرش گل سے اور پھولوں جیسے نرم و ملائم بستر سے خوشبو کی طرح بقاولی اٹھ گئی. منہ دھونے. منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب و چشمہ حوض پائی. متکلم کہتے ہیں وہ آنکھیں ملتی ہوئی حوض پر منہ دھونے کی غرض سے آئی، یعنی وہ اپنا منہ دھونے کے لیے حوض کے سامنے آئی. بقاولی منہ دھونے کے لیے صبح جب اٹھی، جب مرغے نے اذان دی تو منہ دھونے کے لیے حوض کے سامنے کھڑی ہو گئی. پر آب و چشم حوض پائی. اس نے دیکھا کہ حوض کی آنکھیں بھر آئی ہیں، یعنی حوض جو پانی کا جو حوض ہے آنکھیں، یعنی یہاں پر حوض سے مراد دیا گیا ہے کہ حوض کی آنکھیں بھر آئی یعنی آنسو آ گئے. حوض میں پانی میں آنسو آئے تھے، گویا حوض کی آنکھوں میں آنسو بھر ہوئے ہیں اور یہ رو رہا یعنی حوض رو رہا ہے پھول کی وجہ سے کہ پھول غائب ہیں. دیکھا تو وہ ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے. متکلم یہاں پر کہتے ہیں بقاولی نے دیکھا کہ حوض کے کنارے اس کا پھول غائب ہے. دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے یعنی غائب ہو گیا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا، اور یہاں تو کچھ عجیب ہی ماجرا ہو گیا ہے یعنی نئے پھول اگے ہیں. جو پھول تھا وہ غائب ہو چکا تھا اور کچھ عجیب سا ماجرا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. گھبرائی کہ ہیں کدھر گیا گل، جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل. بقاولی گھبرا کر بولی کہ پھول نہ جانے کدھر گیا. گھبرائی کہ ہیں کدھر گیا پھول، وہ گھبرا کر بولی کہ پھول کہاں گیا، کدھر گیا، کیسے غائب ہوا. جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل. پھر غصے میں آ کر بولی کہ یہ کون مجھے دھوکا اور دگا دے گیا. جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل، یعنی مجھے کس نے دھوکا دیا اور یہ پھول مجھ یہاں سے چرا لیا. ہیں میرا پھول لے گیا کون، ہیں مجھے کھار دے گیا کون. متکلم کہتے ہیں افسوس ہیں میرا پھول لے گیا کون. افسوس وہ کون ہے جو میرا پھول لے گیا، ہیں مجھے کھار دے گیا کون، اور پھول کے بدلے مجھے دکھ کے کانٹے دے گیا. یعنی ہیں یہ کون ہے، افسوس کرتی ہیں بقاولی، افسوس کرتی ہیں یہ پھول کون لے گیا اور مجھے دھوکا دے گیا اور مجھے دکھ کے کانٹے دے گیا. ہاتھ اس پہ اگر پڑا نہیں ہے، بو ہو کے تو پھول اڑا نہیں ہے. متکلم کہتے ہیں اگر کسی نے میرا پھول نہیں چرایا تو پھر یہ کدھر گیا. ہاتھ اس پہ اگر پڑا نہیں ہے یعنی پھول اگر کسی نے نہیں اڑا لیا ہے یعنی چرا لیا ہے. بو ہو کے
پھول اڑا نہیں ہے، یہ خوشبو بن کر اڑا تو نہیں گیا، بو ہو کے یعنی ایسے ہی کیسے غائب ہو گیا ہے، یہ تو پھول کسی نے چرا لیا ہے، خوشبو نے اسے نہیں لیا ہے۔ نرگس تو دیکھ کدھر گیا گل، سوسن تو بتا کدھر گیا گل۔ بقاولی متکلم کہتے ہیں کہ بقاولی جو ہیں انتہائی اضطراب کی حالت میں نرگس سے پوچھتی ہے کہ تیری تو آنکھیں ہوتی ہیں۔ نرگس یہ پھول ہوتا ہے، یعنی یہ اس سے کہتی اضطراب میں، تیری تو آنکھیں ہوتی ہیں، تو ہی دکھا کہ پھول کدھر گیا۔ پھر سوسن سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے کہ تو سراپا زبان ہی زبان ہے، یعنی تیرے اندر زبان ہے، یعنی تو ہی کچھ بتا دے کہ پھول کہاں گیا۔ واضح رہے کہ نرگس کو آنکھوں کے مشابہ اور سوسن کو زبان کے مشابہ بتایا جاتا ہے۔ سنبل میرا تازیانہ لانا، شمشاد انہیں سولی پہ چڑھانا۔ متکلم کہتے ہیں پھر بے چینی کی حالت میں بقاولی سنبل سے کہتی ہے کہ تیرے بالوں سے کوڑ بن جاتا ہے تو وہ کوڑ مجھے دے دے تاکہ میں چور کی کھال کھینچ ڈالوں۔ پھر شمشاد سے مخاطب ہوتی ہیں کہ تو چور کو سولی پر چڑھا دے۔ شمشاد کا درخت چونکہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، یعنی لمبا ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے جو شمشاد کا درخت ہوتا ہے، اس لیے یہ سولی پر چڑھانے کے کام آتا ہے۔ تھر تھرائے خواصیں صورت بید، ایک ایک سے پوچھنے لگی بید۔ بقاولی کا غم یعنی غصہ یا غم دیکھ کر خواصیں جو ہیں یعنی نوکرانیاں جو ہیں گھبرا گئی اور ایک ایک سے پوچھنے لگی بید، اور ایک دوسرے سے پھول کے چوری ہونے کا راز پوچھنے لگی، یعنی یہ پھول یعنی اپنے ہاتھ وہ ملتی رہی، جس طرح عورتیں جب کہ کوئی غم طاری ہوتا ہے کسی گھر میں یا کسی جگہ تو پھر عورتیں اپنے ہاتھ ملتی ہیں، اسی طرح حوریں بھی نوکرانیاں بھی اپنے ہاتھ ملنے لگی کہ یہ پھول گیا تو گیا، یہ کس نے چرایا اس باغ سے۔ نرگس نے نگاہ بازاں کی، سوسن نے زباں دراز کی۔ نرگس کے پھول، متکلم کہتے ہیں کہ نرگس کے پھول نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، سوسن نے چیخ چیخ کر پھول کو آوازیں دی۔ سوسن نے زباں درازی کی، یعنی چیخ چیخ کر سوسن نے پھول کو آواز دی، لیکن پھول کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ تو آج یہیں تک ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔